سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اے سورۃ الحشر، حشر مدنی سورت ہے۔ حشر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میدان حشر۔ تو ایسے میدان حشر مطلب حشر کا مطلب ہے جلا وطنی۔ حشر کا مطلب کیا ہے؟ جلا وطنی۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ ان یہودی بے ایمانوں کو مدینے سے کیا کر دو؟ نکال دو۔ تو پہلی دفعہ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکالا، ان کی جلاوطنی کا آغاز کیا، اور اس آغاز کی تکمیل پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، رسول اللہ کے اس حدیث کے مطابق کہ اخرج الیہودا من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو عرب کے پورے جزیرے سے کیا کر دو؟ رسول اللہ نے نکالا۔ تو یہ پھر وہ کعب بن اشرف کی پناہ میں چلے گئے مدینہ کے مضافات میں، اریحہ اور تیمہ مقام پر۔ پھر بھی وہاں سے یہ گڑبڑ کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ نے صحابہ اکرام سے کہا ان پہ حملہ کرو، پھر ان پہ حملہ کیا، پورے قلعے کا کیا کیا؟ محاصرہ کیا گیا۔ چند دن اس کا محاصرہ ہوا تھا، لیکن پھر وہ خود اندر تنگ ہو گئے، مجبور ہو گئے، پھر وہ صلح پہ رضامند ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قلعے کے بھی توڑ پھوڑ کی، اور باغات میں بھی توڑ پھوڑ کی، درخت و شرختوں کو بھی کاٹا، کچھ مسلمانوں نے کیا۔ تو پھر وہاں سے یہ لوگ ان کو نکال دیے، یہ چلے گئے کہاں؟ خیبر چلے گئے۔ خیبر چلے گئے۔ پھر جب خیبر فتح ہوا، پھر اس خیبر کے بعد بھی یہ گڑبڑ تو وہاں بھی کرتے تھے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو وہاں سے نکال دیا۔ پھر یہ کہاں چلے گئے؟ شام کی طرف۔ لیکن آج بے ایمان پھر بدماش بنے ہوئے، آج پھر کیا ہے؟ بدماش بنے ہوئے۔ وہاں شام میں کچھ نصارہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، یہاں خیبر سے بھی کچھ نصارہ ان کو نکال دیا تھا، وہاں چلے گئے۔ تو اس صورت کے اندر اسی مناسبت سے اس کا نام بھی کیا رکھا گیا ہے؟ حشر رکھا گیا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر چیز، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، جو کچھ کیا ہے آسمانوں میں ہے۔ تو پیچھے منافقین کی چند اخلاقی گوئے کے خصلتوں کو، بری خصلتوں کا بیان تھا، اب ان کی یہاں ان بری خصلتوں کے نتیجے کو بیان کیا گیا کہ بھئی ان کا اب انجام کار یہی ہے کہ ان کو مدینے سے کیا کر دو؟ نکال دو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ذات ہے، حکمت والی ذات ہے۔ هُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس نے کیا کیا؟ کافروں کو نکالا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہودی جو تھے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلی مرتبہ جلاوطنی۔ اب اس میں دوسری مرتبہ جلاوطنی کا ذکر تو قرآن مجید میں نہیں ہے، اور حدیث میں تو صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ان کو کیا کر دو؟ جزیرہ عرب سے نکال دو۔ تو دوسری مرتبہ کی جلاوطنی کیسے سامنے آتی ہے یا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اس کا واضح ثبوت یہی بتا رہا ہے کہ لأول الحشر، کہ پہلی مرتبہ، گویا کہ دوسری مرتبہ بھی آنے والی ہے، دوسری بھی اول، وگرنہ اول کا ذکر ہی نہ ہوتا، اتنا کہہ دیا جاتا کہ من دیارہم الحشر، ان کو کیا کر دو؟ گھروں سے نکال دو، ان کو علاقے سے نکال دو، یا ان کو اس وطن سے نکال دو، یا ان کو اس ملک سے کیا کر دو؟ مدینے سے نکال دو، مضافات مدینہ سے کیا کر دو؟ نکال دو۔ لیکن اول یہ بتا رہا ہے کہ اس کے بعد دوسری بار بھی کیا ہے؟ آنی ہے، اور دوسری بار پھر آئی، اور پھر اس حدیث کے مطابق پھر تکمیل کی گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ما ظننتم، اللہ فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے، ما ظننتم، تمہارا خیال نہیں تھا، تمہارا خیال نہیں تھا کہ ان یخرجوا، یہ ہے کیا ہوں گے؟ نکلیں گے۔ کہ یہ کیوں؟ جس حالت میں تھے، جس پوزیشن میں تھے، مدینہ کے اوپر ان کا قبضہ تھا، گویا قلعے سارے ان کے پاس تھے، اور باغات سارے ان کے قبضوں میں تھے، تو خیال تو نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اس طرح نکلیں گے آرام سے۔ وَظَنُّوا، اور وہ خود خیال یہ کر رہے تھے کہ انہم، بے شک ان کے واسطے، مانعتہم، مانع ہے، رکاوٹیں ہیں ان کے واسطے، کیا ہیں؟ حصونہم، ان کے حصان، قلعے، ان کے کیا ہیں؟ قلعے، من اللہ، اللہ سے۔ تو فآتاہم اللہ،
اللہ آیا ان کے اوپر من حیث اس جگہ سے لم یحتسبوا جہاں سے انہوں کا وہم و گمان بھی نہیں تھا. تو اللہ کے حکم سے نبی کے حکم سے صحابہ کرام کو جو حکم ملا کہ بھائی جاؤ اب ان کا کیا کرو, مدینے سے تو ان کو کھدیڑ دیا, نکال دیا, لیکن وہ کچھ دائیں بائیں تتر بتر ہو گئے اور کچھ جا کر اس قلعے کے اندر کعب بن اشرف کے اس قلعے میں کیا ہو گئے, محصور ہو گئے, پناہ لے لی. اندر سارا کچھ ان کو ملتا تھا, میسر تھا. قلعے تو آج کل آپ دیکھتے ہیں پرانے قلعے جو ڈراموں میں دکھاتے ہیں, وہ قلعہ تک محدود نہیں ہوتا, بلکہ اندر پورے کیا ہوتا ہے, بازار ہوتا ہے, پورے ایک شہر ہوتا ہے, پورے کیا ہوتا ہے, علاقہ ہوتا ہے, ہر چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے. لیکن صحابہ کرام نے جب اس کا کیا کیا, محاصرہ کیا, تو پھر یہ لوگ اندر مجبور ہو گئے, تنگ ہو گئے, اور یہ سمجھ گئے کہ اب ہمارا بچنا کیا ہے, مشکل ہے. تو انہوں نے پھر صلح کی اور ہتھیار ڈال دیے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اور ان کے دلوں میں ڈال دیا روب کو, ڈر گئے. اور پھر انہوں نے کیا کیا, اتنا روب ڈالا, اتنا کہ یخربون بیوتہم, انہوں نے اپنے گھروں کو خود خراب کر دیا. اپنے گھروں کو, لازمی بات ہے کہ یہ دیکھو یہودی اتنا آرامی ہے کہ یہ خود بھی کسی چیز سے جب فائدہ اٹھانے کو قابل نہیں سمجھتا تو دوسرے کو بھی فائدہ اٹھانے نہیں دیتا. ہاں, ہم مسلمانوں کو یہ ردی چیزیں دے دیتا ہے, مسلمان اس کو اپنے لیے ایک, جب ان کی پینٹ پھٹ جاتی ہے ہاں تو یہ پھینکنے کے قابل ہوتی ہے, خود فائدہ اٹھانے کے اب یہ قابل نہیں رہی تو یہ مسلمان کو دے دیتے ہیں. کوئی چیز کبھی نہیں, ہمارا مسلمان اس کو فیشن بنا دیتے, ادھر سے پھٹی ہوئی ہے تو ادھر سے پھٹی ہوئی ہے تو کچھ کیا ہے. تو یخربون بیوتہم, انہوں نے اپنے گھروں کو کیا کیا, ان کو پتہ تھا اب ہم جا رہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے. تو چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں فراق ہونے لگ گیا, جدائی ہونے لگ گئی. عبداللہ ابن عمر نے اس یہودی سے کہا کہ ایک بات آپ سے پوچھنی ہے کہ آپ یہ بتاؤ, یہ تو ہمارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ یہ بے ایمان ہے. یہودی کیا ہے, بے ایمان ہے. ان کے دلوں میں, ان کے دماغوں میں منصوبے ہوتے ہیں, یہ ہر وقت ہر آن ہر گھڑی یہی سوچتے ہیں کہ کیسے مسلمان کو کیا کیا جائے, تکلیف دی جائے, اس کو مشکل میں ڈالا جائے, اس کو پریشان کیا جائے. لیکن تیرے ساتھ تو میرا اتنا سفر ہوا, مجھے تو کوئی تیرے اندر ایسی خرابی نظر نہیں آئی. لیکن دوسرے طرف میرے نبی کا فرمان ہے, وہ بھی پتھر پہ لکیر ہے, وہ جھوٹا ہو سکتا نہیں ہے. تو تیرے ذہن میں کوئی ہے تو مجھے بتا دے. تو اس بے ایمان نے کیا کہا, کہا آپ کا نبی سچ کہتا ہے, آپ کا نبی سچ کہتا ہے. میں تو پورے راستے میں آپ کے ساتھ سفر کیا, سوچتا رہا, لیکن مجھ سے کچھ ہو نہ سکا. مجھ سے سوچا میں نے کئی دفعہ کہ فلاں جگہ پہنچ کے حملہ کروں گا, فلاں جگہ یہ کروں گا, فلاں جگہ یہ کروں گا, ایسے کروں گا. لیکن جب میں ناکام ہوتا تھا تو میں ایک کام راستے میں ضرور کرتا تھا. کہا وہ کیا, کہتے کہ میں جب آپ کا سایہ دیکھتا تھا تو میں آپ کے سائے کے سر کے اوپر پاؤں رکھتا تھا, تو ماروں گا ایسے میں کیا کروں. تو آپ کا جسم تو مجھ سے نہیں کچلا جا رہا تھا, آپ کا سایہ میں کچلتا رہا. آپ کا سایہ میں کیا کرتا رہا. رسول اللہ نے کہا, ہمارے نبی نے سچ کہا ہے کہ یہ بے ایمان کیا ہے, کچھ نہ کچھ منصوبے. تو اتنا میرے بس میں تھا, میں نے کیا ہے اتنا میں نے. تو یہ بے ایمان کیا ہے, سچے نہیں ہیں. یخربون بیوتہم, اب ان کو پتہ تھا کہ ہم خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے, تو اپنے گھروں کو بھی انہوں نے کیا کیا, خراب کیا, توڑ پھوڑ کی. بِأَيْدِيهِمْ, کس سے, اپنے ہاتھ. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے بھی وہ کیا ہوئے, خراب ہوئے. لازم بات ہے جب آپ کسی چیز کو جگہ پہ حملہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. فَفَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, عقل والوں کیا کرو, اس سے عبرت حاصل کرو. دوسری بات یہ ہے, چلو اگلی آیت میں ملاتے ہیں. وَلَوْلَا, اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کتب اللہ علیہم الجلاء, اللہ تعالیٰ نے لکھ نہ دیا ہوتا ان کے اوپر اس سزا کو, اس جلاوطنی کو, یا اس مشکل کو, اس تکلیف کو, اس مار کو اس دنیا میں نہ لکھ دیا ہوتا, اس حالت کو, لعذبہم فی الدنیا, تو پھر اس کے علاوہ الگ سے ان کو کیا کر دیتا, عذاب دیتا. جیسے قوم عاد کو دیا, قوم سمود کو دیا, قوم مختلف قوموں کو دیا. تو اگر اس عذاب میں یہ مبتلا ہوتے, اس میں ہو جاتے, بے ایمان ختم ہو جاتے, آج ان کا نام و نشان نہ ہوتا.
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ لیکن آزمائش بن گئی ہے مسلمانوں کے لیے، اور ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ عذاب النار، آگ کا عذاب۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس واسطے کہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو بھی اللہ کے مقابلے میں آتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ بڑی سخت ہے۔ ما قطعتم، نہیں کاٹا تم نے کوئی، پھر اسی قلعے کی طرف، اس کے باغات کی طرف، اس کی در و دیوار کی طرف، کہ ما قطعتم من لینۃ، نہیں کاٹا کوئی بھی تم نے درختوں میں سے، من لینۃ کوئی نرم درخت یعنی کھیتیاں، یا کھجور کے درخت، لینا سے دونوں، کھیتیاں وغیرہ اور کھجور وغیرہ کے درخت تم نے نہیں کاٹے، تم نے خراب نہیں کیے، تم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا۔ آج بھی یہودیوں کا بڑا اعتراض یہی ہے، آج بھی یہودیوں کا مسلمانوں کے اوپر بڑا اعتراض یہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ انسانی حقوق کے، یا یہ کیا ہے؟ زمین کے اندر فساد پھیلانے کے، خرابی کے یہ مرتکب ہیں۔ مسلمان کیا ہیں؟ خرابی پھیلانے کے مرتکب ہیں، اور کہتے ہیں یہ دیکھو تم نے یہاں بھی خرابیاں کیا کی تھی؟ پھیلائی تھی، تم نے کیا کر دیا تھا؟ حملہ کر دیا تھا، تم نے مکانات کو گرا دیا تھا، تم نے کیا ہے؟ درختوں کو کاٹ دیا تھا، تم نے کھیتیوں کو کاٹ دیا تھا۔ تو اس کے متعلق اللہ نے خود کہہ دیا کہ جہاں پر تمہیں ہم نے کہا تھا کہ کھیتیوں کو کاٹ دو، دیواروں کو گرا دو، یہ جتنا کچھ تم نے خرابی جہاں ڈالی تھی، فساد ڈالا تھا، یہ میں اللہ کے حکم سے ڈالا تھا، اپنی طرف سے نہیں ڈالا تھا۔ اور جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں پھر کسی چیز کی فضیلت یا کسی چیز کی کیا نام ہے مقام، اہمیت، مرتبے کو نہیں دیکھا جاتا، پھر وہاں پر وہ کام اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ، نہیں کاٹا تم نے کوئی بھی نرم کھیتی وغیرہ یا درخت وغیرہ کھجور کے، او ترکتموہا، یا ان کو جن کو تم نے چھوڑا، قائمۃ وہ کھڑے رہے، علی اصولہا اپنی جڑوں پر، فباذن اللہ، یہ سارا کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس کے اللہ کے حکم سے تھا، اور ولیخزی الفاسقین، اور اس سے نافرمانوں کو، ان فاسقوں کو کیا کرنا تھا؟ ذلیل کرنا مقصود تھا، کہ تمہارے ہوتے ہوئے دیکھو ہم تمہارے گھروں کو بھی خراب کر رہے ہیں، ہم تمہارے درختوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، ہم تمہاری کھیتیوں کو بھی کیا کر رہے ہیں۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اپنا دفاع کر کے دکھاؤ۔ وما افاء اللہ، اور اس کے بدلے میں جو کچھ مال ملا، ایک ہے افاء اللہ مال فے، ایک ہے مال غنیمت، یہ دو چیزیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ مال غنیمت وہ ہے کہ جو انسان، جو مسلمان کافر کے ساتھ لڑے اور جہاد کرے اور لڑنے قتل و قتال کرے، پھر اس کے بعد غلبے کی صورت میں جو مال اسے حاصل ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کی تقسیم کار کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے اس میں سے خمس نکالا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد 4 حصے جو ہوتے ہیں، باقی 4 حصے مجاہدین میں کیا کر دیے جاتے ہیں؟ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اور جو مال فے ہوتا ہے یہ کافروں سے جو حاصل ہوتا ہے یہ بغیر کسی مشقت کے حاصل ہوتا ہے، یا مشقت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن صلح کے بعد حاصل ہو جاتا ہے بغیر لڑائی کے۔ جیسے یہاں صحابہ کرام نے حملہ تو کیا تھا قلعے پہ، محاصرہ بھی کیا تھا، تکلیف بھی اٹھائی، مشقت بھی اٹھائی تھی، لیکن جنگ کی ایسی نوبت قتل و قتال کی نہیں آئی تھی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور صلح کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سارا کچھ مال و متاع کیا ہو گیا تھا؟ حاصل ہو گیا تھا۔ تو اس کے متعلق فرمایا مال فے میں، اور اس میں وہ تو مجاہدین میں تقسیم ہو جاتا ہے، یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتا، یہ بیت المال میں کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتا ہے۔ پھر امیر کی مرضی ہوتی ہے، وہ اس کو جہاں مصلحت دیکھتا ہے وہاں کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ ما افاء اللہ، جو اللہ نے فے کا مال دیا، علی رسول ہی، اپنے رسول کے اوپر فیصلہ جس کے لیے کیا، منہم، اس میں سے، فما اوجفتم، اب اللہ خود بتا رہے ہیں، ما اوجفتم علیہ من خیل، تم نے اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائے، تم نے اس پہ گھوڑے نہیں، میدان جنگ میں تم لڑے نہیں ہو، اور ولا رکاب، اور نہ اونٹ دوڑائے، نہ تم نے اس پر اونٹ دوڑائے۔ تو جن لوگوں کو جب مدینہ سے قلعے سے نکال دیا تو پھر یہ لوگ چلے گئے وہاں پر، تو پھر اللہ کے رسول نے کہا ہر 3 آدمیوں کو ایک اونٹ دے دو، اور کیا کر دو؟ ایک مشکیزہ پانی کا دے دو، تاکہ یہ اپنا سفر کیا ہے؟ جاری رکھیں، شام کی طرف جاتے ہیں یا خیبر کی طرف چلے گئے۔
ولیکن اللہ ہے، لیکن اللہ نے یسلط غالب کر دیا، کامیاب کر دیا رسولہ اپنے رسولوں کو علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، تو ان پر بھی اللہ نے اپنے رسول کو غالب کر دیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، یہ آیت کو پورا کروں کہ بھائی کوئی جو بھی مال فے ہے اللہ دیتا ہے اپنے رسول کے لیے، من اہل القریٰ، وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اہل قریٰ، بستی والوں میں سے ان لوگوں کے واسطے ہوتا ہے۔ فللہ، اللہ کے واسطے ہوتا ہے، وللرسول، اور رسول کے واسطے ہوتا ہے، ولذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے واسطے ہو، یتامہ اور بغیر باپ کے جو لوگ یتیم ہیں ان کے واسطے، مسکین محتاجوں کے واسطے، وابن سبیل مسافروں کے، یعنی جہاں وہ مصلحت دیکھتا ہے وہاں خرچ ہوتا ہے۔ کئی لا یکون، کیوں؟ تاکہ نہ ہو، دولتاً، یہ اس کا لین دین، اس کا گردش کرنا، بین الاغنیاء، غنی لوگوں کے ہاتھوں میں، تاکہ یہ کچھ چند لوگوں کے ہاتھوں میں محصور نہ رہے۔ جیسے مال غنیمت چند لوگوں کے ہاتھوں میں محصور ہوتا ہے، جنہوں نے جہاد کیا ہے، جو لڑے ہیں، جو مجاہد ہیں، وہ انہی لوگوں کے آپس میں کیا ہوتا ہے؟ تقسیم ہوتا ہے، انہی کا مال ہوتا ہے، وہ پھر بعد میں چاہے اپنا حصہ جس کو دیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہاں پر یہ کسی کا نہیں ہے، یہ فللہ، اللہ کا ہے۔ یہ للہ میں جو لام ہے تملیک کا ہے، کہ اس مال فے کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ وللرسول کے اندر جو رسول کے اوپر لام ہے، لام تولیت کا ہے، لام ہے کہ بھائی اللہ کے بعد اللہ نے اس کی تولیت، ولایت جو دی ہے وہ اپنے رسول کو دی ہے۔ اپنے کس کو دی ہے؟ اور پھر اللہ کے رسول نے جو اپنی تولیت کو سونپا ہے وہ خلافت ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے نائب کو، وہ پھر جو ہوتے رہے، جو بھی امیر بنتا رہا، صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، اس طرح ترتیب کے ساتھ، تو پھر وہ اس کو کیا کرتے رہے؟ تقسیم کرتے رہے۔ وما آتاکم الرسول، اور جو کوئی تمہیں رسول دے دے، فخذوا، بس اس کو لے لو، اس میں سے جو رسول نے دے دیا اس کے لے لو۔ اب یہ نہیں کہ مجھے وہ دے دو جی، مجھے وہ دے دو، میرے تو اتنا حصہ بنتا ہے میرا، نہیں۔ وہ چیز ہوتی ہے کس میں؟ مال غنیمت میں۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان نے کسی سے تلوار قبضہ کی، اس کو یہ کہتے ہیں یہ تلوار میں نے تو اس سے قبضہ کی، تو یہ آپ کی ہوگی، کیا ہوگی؟ لیکن یہاں وہ والا کام جو کچھ رسول اور اللہ کو رسول کہہ دے کہ بھئی یہ لے لو، بس لے لو، جاؤ۔ وما نہاکم عنہ، جس سے وہ منع کر دے، فانتہوا، بس اس کو چھوڑ دو۔ واتقوا اللہ، تو یہ ایک یہاں بھی خاص ہے اس لحاظ سے، اور عموم کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ عام ہے کہ بھئی تا قیامت جو بھی اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات اور طریقے ہیں اس کو لے لو، اور جو جس سے اس نے منع کیا ہے اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ واتقوا اللہ، بے شک اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ سخت ہے۔